ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، جاءوا، وہ آتے ہیں، کم، آپ کے پاس، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد، جبکہ، دخلوا، وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وقد دخلوا بالکفر، جبکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ، قد خرجوا، نکلے، بھی، کفر کے ساتھ، وقد دخلوا بالکفر، جب آئے تھے تب بھی کافر تھے، وہم قد خرجوا بھی، اور جب گئے تب بھی کافر تھے، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں، بما، جو کچھ، کانوا یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ یہ وہی ایک تفصیلی تسلسل چل رہا ہے گفتگو کا، نصارہ بھی لیکن خاص طور پر یہود، نصارہ بھی لیکن خاص طور پر یہود، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کس کس رنگ، کس کس بھیس میں کوششیں کرتے رہے، آپ کی محفلوں میں آ کر بیٹھنا تاکہ اندر کی کچھ باتیں مل سکیں، کہیں مشورہ کر رہے ہوں تو کوئی راز ہمیں مل جائیں، کوئی ایسی بات جس کو بنیاد بنا کر ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، ایسی کوئی بات ہمیں مل جائے، اور جب آتے تھے تو بظاہر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرواتے تھے جیسے مسلمان ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، جب وہ آئے تھے تب بھی کافر تھے، جب وہ گئے ہیں تب بھی کافر ہیں، بے شک وہ زبان سے کہتے رہیں ہم ایمان لائے، وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہت سوں کو، منہم، ان میں سے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے، یسارعون، وہ بھاگے پھرتے ہیں، فی الاسم، گناہ کے کام میں، والعدوان، سرکشی کے کام میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے میں، اور حرام کھانے میں، آپ ان کو دیکھیں گے گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں، یہ آگے آگے ہوں گے، یہ آگے آگے ہوں گے، ان کی کوشش ہوگی کوئی موقع ملے اور ہم کوئی شر پھیلائیں، کوئی موقع ملے اور ہم یہ فساد کریں۔ کچھ لوگوں کی ایسی نیچر ہوتی ہے، کچھ عرصہ پہلے نا میں نے ایک نکاح پڑھایا، اس سے پہلے فارم پر کیا جاتا ہے، تو اس فارم کے اندر نا ایک کالم آتا ہے حق مہر کا، حق مہر کا کالم آتا ہے، میں نے حق مہر کا پوچھا کیا ہے، تو لڑکی کے والد کہنے لگے کہ لڑکے والے جو کہہ دیں نا آپ لکھ دیجئے گا، میں نے کہا پھر بھی آپ بتا دیں کچھ، وہ کہنے لگا جی ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا، جو وہ کہیں، ابھی جب آپ دلہا سے سائن کروائیں گے اور اس کے والد کے بھی سائن ہوں گے تو جو وہ کہیں گے ان سے پوچھ لیجئے گا، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں یا کوئی شرط نہیں، چلیں۔ اسٹیج پہ جب ہونے لگے فارم تو میں نے کہا وہ جی ایک کالم رہتا ہے حق مہر کا، تو وہ بتا دیجئے، وہ کہنے لگے انہوں نے بتایا نہیں آپ کو، میں نے کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں گے، یہ کیا بات ہے، اب سب لوگوں کے سامنے ہمیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا صرف یہ کہنا ہے کہ حق مہر لکھوا دو،
تو یہ ہمیں پیچھے بلا کے نہیں کہہ سکتے تھے پہلے اتنے لوگوں کے سامنے یہ وہ. اچھا میں نے کہا جی آپ لکھوا دیجیے. خیر انہوں نے ایک رقم لکھوا دی, لکھ لی میں نے, نکاح ہو گیا. میں جب واپس جانے لگا تو وہ لڑکے کے والد کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا آگے, ان کے ساتھ ایک اور بھی بندہ کھڑا ہوا تھا. میں نے ان کو سلام کیا, میں نے کہا کہ شاید آپ سمجھے نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو وہ لکھوا دیں. وہ جو ساتھ بندہ کھڑا ہوا تھا نا, بڑی عجیب بات کی, مجھے غصہ بھی بڑا آیا اس پر. کہنے لگا جی ہم بڑے ہنسی خوشی آئے تھے, ہم تو بڑی خوشی خوشی آئے تھے کہ شادی پہ آئے, ہمیں تو ذلیل کر کے رکھ دیا. میں نے کہا کس نے؟ لڑکی والوں نے. میں کیا ذلیل کیا؟ تو یہ کوئی بات ہے اسٹیج پر بٹھا کے ہمیں پوچھنا جی حق مار کیا دیں گے؟ تو میں نے کہا اب میری بات سنو, بات کو غلط رخ نہ دو. میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا تھا وہ ہمارے بڑے ہیں, جو کہہ دیں گے. میں نے کہا اس میں آپ کو بیعزت کیا یا آپ کو عزت دی؟ میں نے کہا تو آپ کو عزت بیعزتی کا فرق ہی نہیں پتا, تو آپ کو عزت دے رہے ہیں. انہیں نہیں, ہم بڑی خوشی آ رہے تھے, ہنسی خوشی آ رہے تھے, ہمارا سارا پروگرام خراب کر کے رکھ دیا. کچھ لوگ یہ ہے عدوان, سرکشی. کوئی لڑائی کا موقع ملے ہم بم پھوڑیں, ہم آگ لگائیں. کچھ اس نیچر کے لوگ. مجھے میں نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہر جاؤ, تم بات کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہاں پر بھی اسٹیج پر بیٹھ کر بھی آپ نے بات کرنے کی کوشش کی, اور یہاں پر بھی آپ بہت غلط رخ پہ بات لے کے جا رہے. ہم بڑی ہنسی خوشی آ رہی تھی, آگے سے جوتیاں مار دی انہوں نے, آپ کو ذلیل کر دیا. جو وہ تو آپ کو عزت دے رہے ہیں. تو یہ ہے, بھاگے پھرتے ہیں وہ. کوشش, کوئی موقع ملے آگ لگا دیں, کوئی موقع ملے آگ لگا دیں. بدقسمتی سے آج کا ہمارا جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے, مزاج, جمہوری مزاج یا سیاسی مزاج, وہ یہی ہے. وہ یہی ہے جمہوری اور سیاسی مزاج, وہ یہی ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ, ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے, يُسَارِعُونَ, دوڑے پھرتے ہیں, فِي الْإِثْمِ, گناہ کے کاموں میں, وَالْعُدْوَانِ, اور سرکشی کے کاموں میں, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ, اور حرام کھانے میں. لبئس, بہت ہی برا ہے, ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ کرتے پھر رہے. لبئس ما کانوا یعملون, بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کرتے پھر رہے. لولا, کیوں نہیں, ینہا, روکتے, ہم, ان کو, لولا ینہاہم, کیوں نہیں روکتے ان کو, الربانیون, ان کے بزرگ, والاحبار, اور ان کے اہل علم. لولا ینہاہم, کیوں نہیں ان کو روکتے, الربانیون, ان کے بزرگ, والاحبار, اور ان کے اہل علم, عن قولہم, ان کے کہنے سے, الاسم, گناہ, گناہ کی باتیں کرنے سے, گناہ کے قول کہنے سے کیوں نہیں ان کو روکتے. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ, اور ان کا حرام کھانا, حرام کھانے سے کیوں نہیں ان کو روکتے. لولا ینہاہم الربانیون, کیوں نہیں ان کو روکتے ان کے بزرگ, مشائخ, اور والاحبار, اور ان کے اہل علم, عن قولہم الاسم, گناہ کی باتوں سے, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ, اور حرام کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون, بہت ہی برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. لبئس ما كانوا يصنعون, بہت ہی برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بلکہ اسی پر نا بالکل آخر میں اللہ تعالی نے ان کا کچھ انجام بھی بیان کیا ہے. دیکھیے یہ صفحہ نمبر 54 پر ہے, صفحہ نمبر 54 پر, آیت نمبر 77. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی, علی لسان داود, حضرت داود علیہ السلام کی زبانی, وعیسی بن مریم, اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی. کیوں؟ ذالک, اس لیے, بما عصوا, نافرمان تھے, وکانوا یعتدون, اور حد سے تجاوز کرتے تھے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, جو گناہ برائیاں ان کے درمیان ہوتی تھیں ایک دوسرے کو روکتے ہی نہیں تھے.
ایک دوسرے کو اس سے روکتے ہی نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا جو وہ کرتے تھے. اب آ جائیں اپنے آج کے سبق پر. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے بزرگ، والاحبار اور ان کے اہل علم، عن قولہم الاثم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں. وقالت، اور کہنے لگے، وقالت اور کہنے لگے، الیہود، یہود، اور یہود کہنے لگے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. ویسے یہ غلہ یغلو، غلت بند جانا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بنا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو، مریض ہو، ایکسیڈنٹ ہو تو اس کا ہاتھ یوں باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ بندھا گیا ہے، یا ہتھ کڑی پہنا دی جائے تو ہاتھ بندھا گیا ہے. کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں. اور یہ اس بنا پر کہا تھا کہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں اللہ کی طرف سے ان پر بڑی عنایات ہوئیں، بڑی اللہ کی نوازشیں ان پر ہوئیں. لیکن جب یہ مسلسل اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے تو پھر اللہ نے اپنی رحمت واپس لے لی ان سے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر ذلیل، ادھر ذلیل، ادھر ذلیل، ادھر ذلیل. تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنا قصور مانتے، کہنے لگے لگتا ہے خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اب خدا ہم پر رحمت کرتا ہی نہیں. جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں نا، یار آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، تو کہتے ہیں خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا. غلت ایدیہم، غلت تنگ پڑے ہوئے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ. خدا کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ولعنوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بما قالوا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بلکہ یدا، اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کشادہ ہیں، کھلے ہوئے، وسیع ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ وسیع ہیں، کھلے ہوئے ہیں. ينفقوا، اور اللہ خرچ کر رہے ہیں، کیفا، جیسے، یشاء، چاہتے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتے ہیں خرچ کر رہے ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ، اور بڑھتی ہی چلی جائے گی. وَلَيَزِيدَنَّ، اور بڑھتی ہی چلی جائے گی. کثیراً، بہت سوں کی، ان میں سے بہت سوں کی بڑھتی چلی جائے گی. ما انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. طغیاناً، سرکشی، وکفرا، اور کفر. پھر دیکھتے ہیں اس جملے کو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن آپ پہ اتر رہا ہے اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن آپ پہ اتر رہا ہے اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے. کس بنا پر؟ وہ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا ان کو. اب جتنا جتنا قرآن اترتا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی جتنی مسلمانوں پر اللہ کی رحمت اترتی جائے گی اتنا اتنا ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے اور جو نفرت ہے اور جو سرکشی ہے اور جو ان کا کفر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جیسے کوئی شخص کسی کی ترقی نہ چاہتا ہو نا، اور کسی کی ترقی نہ دیکھ سکتا ہو، تو جو جو اس کی ترقی بڑھتی جائے گی تو اس کی جلن بڑھتی جائے گی.
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت قیامت کے دن تک ڈال دی۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، وہ سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرت ڈال دی گئی۔ تو اصل بات یہ ہے، باہمی طور پر دشمنی تو ہے، نفرت تو ہے ان کے درمیان، اور اس دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھنا، جب بات آئے گی نا تمہارے مقابلے کی تو پھر یہ آپس میں دوست بن جائیں گے، پھر ساری دشمنیاں ختم، پھر ان کے سارے آپس کی نفرتیں اور دشمنیاں اور وہ سب ختم، آپس کی نفرتیں اور دشمنیاں سب ختم، لیکن آپس میں ہیں، لیکن جب تمہارے مقابلے پہ آئیں گے پھر یہ آپس میں دوست اور معاون اور حلیف اور پارٹنر اور ایک دوسرے کے اتحادی۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور اس سے آپ صرف یہود بھی مراد لے سکتے ہیں کہ باہمی طور پر یہود کے درمیان بھی آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں، بعینہ، جیسے آج مسلمانوں کے درمیان ہے، جیسے آج مسلمانوں کے درمیان ہے، مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان ہے، لسانی بنیادوں پر بھی ہیں۔ عرب و ترک کتنا عرصہ لڑائی رہی، خلیج کی جنگ میں دیکھیں مسلمان سارے ہوئے، اس سے پہلے اس کے بعد جنگیں مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہیں، لڑائیاں مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہیں۔ آج بھی کئی جگہوں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کفار کا ساتھی بنا ہوا ہے، کفار کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کفار مسلمانوں کی اس جماعت کو ختم کریں یا اس ملک کو ختم کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اس سے۔ تو کہیں مسلمان آپس میں خود لڑ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے ساتھی بنے ہوئے۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کچھ عرصہ پہلے وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی اتحاد بنا تھا مسلمان، اس میں کئی مسلم ممالک تھے، کئی مسلم ممالک تھے، اور وہ اتحاد مسلمانوں کے خلاف بنا تھا، اور اس اتحاد کے اندر مسلمان شامل تھے کہ ہم مسلمان ان کفار کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں کو ماریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر، کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمے پڑھنے والے کو کیا اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہ کفر کے ساتھ مل کر، ارادہ کفر کا ہے، منصوبہ کفر کا ہے، پلان کفر کا ہے، پروگرام کفر کا ہے، فائدہ کفر کا ہے، اور مسلمان کے خلاف ہے، اور اس میں مسلمان سپورٹ کر رہا ہے کفر کو، اور اس کا دست و بازو بنا ہوا ہے، اس کو گھر بھی دے رہا ہے، اس کو فوج بھی دے رہا ہے، اس کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، اس کو پیسہ بھی دے رہا ہے، اس کو ڈالر بھی دے رہا ہے، اس کو ریال بھی دے رہا ہے، سب کچھ۔ کلما، جب کبھی بھی، اوقدو، یہ بھڑکاتے ہیں، کلما، جب کبھی، اوقدو، یہ بھڑکاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، جنگ کی، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأہا، اسے بجھا دیتے ہیں اللہ اللہ، یہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأہا اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، اور یہ کوشش کر رہے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادا، فساد برپا کرنے کی، اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی،
لا يحب نہیں پسند فرماتے المفسدین فساد کر